حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں آپ کو کچھ حدیثیں بتاتی ہوں. ایک حدیث ہے المرء مع من احبا، یہ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ آخرت کا فائدہ ہے ہمارے لیے انشاءاللہ کہ مقربین بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں حاصل ہوگی. دوسری حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال فرمایا، یعنی کہ فرمایا کہ کیا کب ہوگی قیامت. فقال، اس شخص نے کہا متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اس قیامت کے لیے آنے کے لیے اپنے آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے جس سے تمہیں مدد ملے، قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہو، تم نے کیا سامان تیار کیا ہے. اس شخص نے کہا قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے کہا میں نے تو کوئی ایسی چیز تیار نہیں کی ہے، بس یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی کہ آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ظاہری بات ہے محبت کے درجات ہوتے ہیں، تو جس کی محبت اس حد تک ہوگی کہ اس کو وہ کوالیفائی ہوگا، اس کی محبت کوالیفائی ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو درجات ملے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس کی. پھر انس رضی اللہ عنہ نے جو کہ اس حدیث کو بیان کیا وہ کہتے ہیں قال انس فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئی تھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے. کیونکہ انت مع من احببت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہم سب کو کہ ہمیں کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی. پھر قال انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے، فَأَنَّا أَحَبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں. فَأَرْجُو، تو میں امید رکھتا ہوں، أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ يَحُبَّ إِيَّهُمْ، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ ہوگا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَعْمَالِهِمْ، اور حضرت انس نے یہ بھی فرمایا کہ حالانکہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہے، یعنی اعمال میں تو میں ان سے بہت پیچھے ہوں، لیکن چونکہ میرے دل میں ان کی بڑی محبت سب سے زیادہ ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا. تو سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی ایک اور بھی ہے اسی مفہوم کی. تو انشاءاللہ میں شارٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنی کافی ہے انشاءاللہ کہ ہمیں دو میجر فائدے پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے دو بڑے فائدے پتہ چلے. نمبر 1 کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں ہمارا ایمان کی تکمیل ہوگی اگر ہم نے اس محبت میں اپنے آپ کو اتنا کر لیا کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لیا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں، چونکہ ہم جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرنے میں اسے خوشی سے کرتا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان کی قربت نصیب کرے. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی، یعنی دنیا میں ہمیں اطاعت اور ایمان کی تکمیل، یہ فائدہ ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت. حضرت عمر فاروق سے ایک حدیث ملتی ہے، دلچسپ ہے اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے نفس کے علاوہ
دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ صرف میری جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر، ابھی بات نہیں بنی، اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں اللہ کا رسول آپ کو آپ کی جان سے بھی پیارا ہو جاؤں، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اب بات بنی ہے۔ کتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً عمل کرنے والے ہوتے تھے کہ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو اپنی جان سے بھی مجھے عزیز کرنا ہوگا، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو فوراً سے ان کی بات مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی اور اپنے فائدے کے لیے ہم سے یہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو تب ایمان تمہارا مکمل ہوگا۔ حالانکہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرو تم، چاہے ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو ان سے، اگر وہ ہم سے کہے مجھ سے تم سب سے زیادہ محبت کرو، تو اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا ہم سے تو کیا ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کریں گے؟ بلکہ ہم دل میں ناپسند کریں گے کہ ہم پر کیوں برڈن ڈال رہے ہیں، ہم محبت پر کوئی کنٹرول تو نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیوں فرمایا یہ کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج اور تمہارے خاندان والے اور تمہارے مال، تجارت، تمہارے گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تم کیا کرو؟ انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں بتایا کہ اگر یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی محبت اگر تمہاری زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر تم اپنے انجام کے لیے انتظار کرو۔ گویا کہ انسان کو ایک طرح سے سزا اور دھمکی، عذاب کی وعید ملی اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایمان تھا، آپ کی ایمانداری تھی کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم کو ہم تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ مجھ سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو، تو اصل میں بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی کہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی تھی کہ ہمیں سمجھایا۔ حالانکہ بعض ایسی باتیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوتی ہوں گی ہم سے کہنا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری میں کہیں کمی نہیں کی، ہمیں ہر حکم اللہ کا پہنچا دیا انہوں نے۔ مگر دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سے کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرو، تو مگر یہ تو ساری نیچرل محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، یعنی ہم کیسے جانے کہ واقعی میں ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ دین کا ایک حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کی خوشی کے لیے کبھی ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے کی چیزوں سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم وہ طریقے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھئی ہم کیا کریں، بچوں کی خواہش ہے۔ مثال کے طور پر آج کل میں صرف مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی کے اوپر طنز یا وہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن مثال سے بات صحیح سمجھ آتی ہے، اس لیے میں مثال دے رہی ہوں کہ جب آج کل والدین کو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں گانا بجانا اور بہت زیادہ اسراف کرنا اور بہت زیادہ دکھاوا کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بچوں کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو ماں باپ بچوں کی خوشی کی خاطر ہر چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو دنیا میں ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کبھی جیسے عورت کو حجاب پہننے کا بہت خواہش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں حجاب کروں، لیکن نہیں، میرے شوہر کو نہیں پسند ہے، یا لوگ کیا سوچیں گے، یا میرے سب لوگ عادی ہیں مجھے ایسا دیکھنے میں چینج کروں گی تو کیا ایفیکٹ آئے گا۔ یعنی ہمیں یہ چیزیں ہر قدم پر روکتی ہیں۔ آج میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کہیں گے ہاں ہمیں تو ہے، اور بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ تو میلاد میں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ میلاد النبی میں اور بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو حب رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. مگر حب رسول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے غلط طریقوں سے یا کسی اور کو ترجیح بھی دے رہے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرامین پر ہم کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے آج کل انفارچونیٹلی تعلیم حاصل کیے ہوئے جو علماء ہیں بہت سے جو کوئی خاص مسلک سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں, کسی امام سے جوڑے ہوئے ہیں, ان کو جب صحیح احادیث سامنے آتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام کا موقف صحیح نہیں تھا, صحیح حدیث کے مطابق نہیں تھا, تو وہ اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے حدیث تو صحیح ہے مگر ہم اپنے امام کی بات کو نہیں ختم کر سکتے, ہم اپنے امام کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ساری باتیں بہت عام ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, اس لیے کہ یہ بہت چیزیں عام ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا فرمایا قرآن میں کہ اگر ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو, تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اصل محبت جو ایمان میں ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی سمجھ اور آپ کی پیروی کرنا, آپ کے اسماء حسنہ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. صحیح حدیث سے جو بھی احکامات ہمیں دیے جائیں ہمیں ان کو قبول کرنا, ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے معیار بس یہی ہے کہ کیا ہم جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے حکم معلوم ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہم فوراً اطاعت کر لیتے ہیں, یا ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے, ہمارے پاس یہ مصیبت ہے, یہ تکلیف ہے, اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ غلط ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے, شعر ہے, لو کان حبک صادقا لا تعدہ ان المحب لمن یحب یطیع. اگر تیری محبت سچی ہے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور کرتا ہے, بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ بھی علماء نے اس کو قاعدہ بھی سمجھا ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا آسان کر دیتی ہے. ہم خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات آپ لوگ قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ جو لوگ بعض اوقات قرآن و حدیث صرف یہیں سے نہیں کہیں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں واضح احکامات ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم ہر حکم پر فوراً بہت سے ایسے احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں جو ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو سنتے ہیں اور بس ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا ہم فوراً سے اپنے آپ میں تبدیلی لاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ حکم پڑھا ہے تو آج ہمیں اب پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن اب ہم نے یہ قرآن میں خود سے پڑھ لیا, حدیث میں خود سے پڑھ لیا, تو اب ہم پر لازمی ہے اس کو فالو کرنا. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے, یہ ایمان ہے ہمارا؟ اگر تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم الحمدللہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اپنے ایمان کی خرابی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ایمان بڑھ نہیں رہا تو پھر گھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایمان بڑھنے والی چیز ہے یا گھٹنے والی چیز ہے, ایمان جامد چیز نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان دن بدن بڑھ رہا ہے, الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, پھر ہم اس پہ جو بھی سمجھ میں آتا ہے اچھی طرح ہمیں دلائل مل گئے, ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان کو بڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان کو پڑھنے کے باوجود ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے ایمان کو اور کم کر رہے ہیں, کیونکہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے. ایک جگہ بس اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہم ٹھیک ہے, ہم سیف ہو گئے, اب ہمیں جنت مل جائے گی, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایمان کی فکر کرنے والی چیز ہے کہ ایمان کی ہمیں صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس محبت کا حق ادا کیا. میں نے تھوڑی سی مثالیں آپ کو دے رہی ہوں، میں مختصر سی، کہ ایک صحابی کا واقعہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب میں اپنی موت کا خیال کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں ہوں گے اور میں آپ کے دیدار کیسے کروں گا. یعنی اس کو دنیا میں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں مگر آخرت میں تو میں دیکھ بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی اس بات پر کہ انسان، ان کے 32 آیتیں، شاید میں یہاں ریفرنس لکھنا بھول گئی، کہ انسان جو ہے وہ جو ایمان میں بڑھے گا وہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اور دوسرا واقعہ ہے حضرت ربی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے پورا نہیں لکھا، لیکن انہوں نے ان کی صرف اور صرف خواہش کیا تھی کہ بس جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے انہیں. پھر اسی طرح حضرت طلحہ جو ہیں، جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنہا ہو گئے تھے، ایک دو ساتھیوں کے ساتھ علاوہ باقی کوئی نہیں تھا آپ کے پاس، اور مشرکین نے آپ پر حملے کی بوچھاڑ کر دی، تو حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول میری تمنا ہے کہ دشمن کا تیر میرے سینے میں لگے اور آپ تک نہ پہنچنے دوں. اور وہ بہت زخمی ہوئے تھے، حضرت طلحہ جنگ احد میں بہت زخمی ہوئے تھے. ان کا بعد میں بھی یہ بازو تھا ان کا جو پھر کام نہیں کرتا تھا، وہ زخم اتنا بڑا تھا کہ ان کا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا بعد میں بھی. اسی طرح حضرت ابو دجانہ نے بھی اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا تھا اور وہ تیر کھاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. اور صحابہ کرام جو تھے وہ دیکھیں جب ان کی اطاعت کتنی تھی کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا ہم جو ہیں رکوع سے تو اٹھ جائے پھر اپنے چہرے کو پھیریں گے، نہیں، ان کے کان میں پڑا کہ بس اب جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ پھیر لیا. جب گھریلو گدھوں کے حرام کا حکم آیا تو اس وقت صحابہ کرام نے، یہ لوگ سفر پہ تھے، تو انہوں نے گدھوں کو ذبح کر کے اس کا کھانا تیار تھا، بالکل کھانے کا وقت ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گدھے حرام ہیں، جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں وہ. تو صحابہ کرام نے پکا ہوا کھانا انڈیل دیا، یہ نہیں سوچا کہ اب آج کا تو کھانا کھا لے پھر کل سے ہم اس کو نہیں کھائیں گے. اسی طرح شراب کا حکم آیا تو کسی صحابی کے منہ کے اندر تھوڑی شراب تھی، ایک گھونٹ ابھی منہ کے اندر تھا، جس کو نگلا نہیں تھا اس نے اس کو پھینک دیا، جس نے نگلا تھا اس نے کوشش کر کے نکال دے. جتنی شراب تھی ان کے پاس اس کو انڈیل دیا گیا. تو اس قدر فرما برداری جو تھی ان کی، یہ ان کا ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی بس پھر کوئی چون چرا کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام بڑی مشکل کا سفر کر کے مکہ کے قریب پہنچے تھے. آپ سب کو پتہ ہوگا اس وقت قریش نے منع کر دیا داخل ہونے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کی شرائط بظاہر اتنی زیادہ مشرکین کے فیور کی تھی کہ سارے مسلمان اپسیٹ تھے کہ یہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں اتنی کمزوری کا معاملہ کیا کہ ایسا معاہدہ طے کر لیا کہ ساری شرطیں اس کی مشرکین کے فائدے میں ہے. انہوں نے کہہ دیا مشرکین نے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال کریں گے. تو ان کو اتنے دور آئے ہوئے تھے عمرے کے لیے، اتنی مشکل سفر طے کر کے آئے تھے اور ان کو بغیر عمرہ کے جانا پڑ رہا تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور سر منڈوا لو اور ہم واپس چلتے ہیں. پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانہ جو آپ نے گزارا صحابہ کے ساتھ، پہلی بار کسی صحابی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے قربانی کرنے کے لیے، کہ ان کو اتنا زیادہ دکھ تھا اس وقت
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایمان ہلا دینے والا معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کمزوری کیوں دکھائی، ہم تو لڑنے کو تیار ہیں، ہم نے تو معاہدہ بھی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت بھی دے دی کہ ہم لڑیں گے، اپنی جان تک قربان کر دیں گے اگر قریش نے ہمیں تکلیف دی تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم ساتھ دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، وہ بار بار یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا، آپ نے ہم کیوں دب رہے ہیں مشرکین سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے کہ پہلی بار صحابہ کو جب یہ حکم دیا کہ تم لوگ قربانی کر لو یہیں پر اور سر منڈوا لو، تو ایک صحابی بھی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو کے اپنے اس میں ٹینٹ میں آئے، ام سلمہ تھی اس وقت آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی قربانی کر لیں اور اپنے سر کو منڈوا لیں، انشاءاللہ تو آپ کو دیکھ کر سارے لوگ مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی قربانی کی، صحابہ کرام کو جیسے بے ہوشی سے ہوش آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر کی، تو وہ فوراً سارے کے سارے لوگ لپ کے اور اپنی قربانیاں کی، اپنے بال منڈوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی کے ساتھ واپس پلٹے۔ تو یہ سارے ایمان ہلا دینے والی چیزیں انہوں نے گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں کہیں کمی نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ چند نعتیں ربیع الاول میں پڑھ لو اور بڑے چند آنسو آ جائے آنکھوں میں، اور چاہے نعتوں میں شرکیہ باتیں ہوں، ہم سمجھے ہم بہت زیادہ محبت رسول کے مالک ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اصل میں پیروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی فائدہ دے گی۔